بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، اصول کافی کتاب توحید میں آج جس عنوان پہ گفتگو کریں گے وہ ہے باب معانی الاسماء و اشتقاقها، اللہ کے اسماء کے معنی اور ان کا اشتقاق۔ اس میں پہلی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے۔ استاد محترم، پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی آداب میں سے ہے کہ آپ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، نماز سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، اور یعنی جو بھی کام شروع کرنے کا، تو اس میں بھی بنیادی وجہ اور علت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حکم کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پہ وہ اصل میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ هو الذی خلق کل شیء، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، اور ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ان مراحل سے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، ان چار مراحل سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گزارا ہے۔ اب جس وقت ایک انسان کسی بھی عمل کی طرف کسی قسم کا بھی باہری کیفیات میں ہو، باطنی کیفیات میں ہو، انفرادی حیثیت میں ہو، اجتماعی حیثیت میں ہو، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے امکانات کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے لیے، جیسے آیت الکرسی میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس یہ آیت کریمہ کا جو یہ حصہ ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، اس کا اصل لہو یعنی لام یعنی ملکیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، جو کچھ بھی امکانات ہیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اب جس وقت ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی طرف سے رہنمائی کی گئی کہ ہر کام جو ہے اس کو اس کے ابتدا بسم اللہ سے کرو، تو یعنی اس کے اندر جب انسان جو ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امکانات کو اس کی مدد سے اس عمل کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، تو الہی تائید انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یا دوسرا مفہوم ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی اس کا واسطہ دیتا ہوں بسم اللہ، یعنی اللہ تبارک، اور یہ شان رحمانیت اور شان رحیمیت دو اسماء ہیں ایسے کہ جنہوں نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس چیز کو اگر اس کا ایک خلاصے کی شکل میں اس کو سمجھنا چاہیں تو اس میں یہ ہے کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمانیت کے نتیجے میں وجود بخشا ہے، ان کو امکانات دیے اس چیز کے لیے، اور جب کوئی بھی انسان ان امکانات کو جو ہے استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک رد عمل آتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، وہ جو کچھ بھی ازیدنکم کے ذیل میں ہو رہا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام شان رحیمیت کے ذیل میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا کے اندر مومنین پر بھی ایک رحیم پروردگار ہے، اور تمام انسانوں کے لیے بھی ایک رحیم پروردگار ہے، لیکن آخرت کی منزل کے اندر جا کے اس کی شان رحیمیت صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ تو راوی روایت کرتا ہے عبداللہ ابن سنان کی، میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے متعلق سوال کیا، تو امام نے فرمایا کہ بسم اللہ میں جو با ہے بہاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے غالب اور اللہ کی قدرت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ والسین سے مراد کیا ہے؟ ثناء اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت مراد ہے، اور میم مجد اللہ، اللہ کی بزرگی مراد ہے۔ یعنی یوں بھی اس کا مطلب ہے ہر لفظ کی یا بلکہ ہر حرف کی بھی ایک تفسیر ہر موجود ہے۔ حرف کی ایک تفسیر موجود ہے۔ یعنی ایک عام آدمی جو ہے جس طرح سے یعنی اس میں جوشن کبیر کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء بیان کیے گئے ہیں، تو وہ چیز جو ہے یعنی خلاصہ اس کا سورہ حشر کے اندر ہے کہ یعنی اگر انسان جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ یہ جو جملہ ہے لہ الاسماء الحسنی، یعنی اس کا ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر تمہیں ساری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات نہیں، ایک بات یاد رکھو، میں منبع حسن ہوں کائنات کا، میں منبع کمال ہوں کائنات کا۔ اس کائنات کے اندر کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، ہر حسن ہر کمال میری ذات سے نکل کے آ رہا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک شان رحمانیت ہے۔ کائنات کے جتنے بھی موجودات ہیں ان کا وجود اور ان کے اندر کمال اور ان کی بقا شان رحمانیت کا نتیجہ ہے اس چیز کے۔ تو امام نے فرمایا واللہ الہ کل شیء، اور جو بسم اللہ میں جو اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا معبود ہے۔ الرحمن بجمیع خلقہ، اور اللہ جو رحمان ہے یہ تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔
والرحیم بالمؤمنین خاصہ، لیکن جو رحیم ہے یہ صرف مومنین کے لیے، یعنی صرف آخرت کے مرحلے پہ ہے یا دنیا میں بھی شان رحیمیت کے نتیجے میں مومنین کی مدد کرتا ہے؟ شان رحیمیت دنیا کے اندر دونوں کو شامل حال ہے، ناس کو بھی شامل، کیونکہ یعنی شان رحیمیت کا ذکر ناس کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو، اگر کوئی بھی انسان جو چاہے وہ مسلمان ہو یا دہریہ ہو یا کافر ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرے گا تو اس کا رد عمل ضرور آئے گا اس کے اوپر، لیکن وہ اس دنیا کے اندر ہے۔ آخرت کی منزل میں شان رحیمیت کا جو ہے وہ کی تخصیص جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ تو ناظرین محترم، اس پہلی حدیث کا خلاصہ جس طرح استاد محترم نے بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے چاہے کہ وہ زندگی کے ہر عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے نتیجے میں انسان کے فعل میں برکت آتی ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن میں الرحمن خداوند عالم تمام مخلوقات کے لیے ہے اور رحیم صرف مومنین کے لیے۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔